یہ ایک سوال ہے، علم نجوم، علم فلکیات، دست شناسی وغیرہ کی شرعی اہمیت کیا ہے؟ کیا یہ علوم برحق ہیں؟ اسلام ان کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ اس ضمن میں پیشین گوئی اور قیاس آرائی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ علم نجوم، علم فلکیات، دست شناسی، رمل، جفر، یہ سارے بالکل اس طرح ہیں جس طرح ایک طبیب نباز آپ کی نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ اب اسے کوئی غیب کا علم تو نہیں، لیکن اس نبض سے وہ جان لیتا ہے کہ برخوردار تم نے شاید کھکھڑی کھائی ہے۔ بھئی نبض میں کہاں لکھا ہوا ہے کھکھڑی کھائی ہے؟ وہ نبض کی دھڑکن سے بدن میں جو خرابی ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے معدے میں خرابی ہے۔ پھر یہ اس کی اپنی استعداد ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ آج کل موسم کھکھڑی کا ہے، یہ خرابی یقیناً کھکھڑی سے پیدا ہوگی۔ وہ اس کا انداز، وہ کہتا ہے آپ نے کھکھڑی کھائی ہے۔ بندہ سوچتا ہے یار نہیں، ہاں نہیں، پرسوں ایک پھانک کھائی تو تھی۔ یہ کوئی علم غیب نہیں ہے، نبض کی دھڑکن بتاتی ہے کہ بدن میں گرمی ہے، سردی ہے، بادی ہے یا اس میں سودا ہے۔ نبض چار چیزیں بتاتی ہے: گرمی، سردی، بادی اور سودا۔ اور اسے اصطلاح طب میں 3 دھڑکنیں گنتے ہیں: وات، پت، کف۔ 3 انگلیاں رکھتے ہیں اور 3 دھڑکیں گنتے ہیں جن کا طب میں نام ہے وات، پت، کف۔ وات سے مراد بادی یا ہوا کا اثر، پت سے مراد گرمی اور کف سے مراد سودا ہے۔ تو یہ تینوں انگلیاں ہم تو رکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے تینوں انگلیوں کے نیچے نبض ایک سی چل رہی ہے، لیکن تینوں کے نیچے ایک سی نہیں ہوتی۔ کسی ایک کے نیچے وہ زیادہ محسوس ہوتی ہے، دوسروں کے نیچے ہلکی محسوس ہوتی ہے۔ سرنگی، جب کوئی سرنگی نواز بجاتا ہے تو ہر تار سے سر نکلتی ہے، ہم سمجھتے ہیں سب سے ایک سی نکل رہی ہے۔ وہ سرنگی والا جو فنکار ہے اسے پتہ ہے کہ کس جگہ انگلی رکھی جائے تو کون سی سر بند ہوگی اور کون سی زیادہ واضح ہوگی۔ تو آپ نے دیکھا وہ انگلیاں اس طرح چلاتا رہتا ہے، اس کی انگلیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں سے کون سا سر روکنا ہے اور کس کو زیادہ واضح کرنا ہے۔ اسی طرح نباز کی انگلیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کس انگلی کے نیچے، اب اگر اسے گرمی ہے تو وہ محسوس کرے گا کہ آج تو آم کا موسم ہے، گرمی سے کس نے آم کھائے ہوں گے، تو وہ کہہ دے گا کہ جی بھئی آپ آم حساب سے آپ نے آم زیادہ کھا لیے۔ اب بندہ سمجھتا ہے یہ کہاں سے عالم غیب آ گیا، میں نے تو پرسوں آم کھائے تھے، یہ کہہ رہا تم نے آم کھائے۔ اسے آموں کا پتہ نہیں، آم وہ اپنے اندازے سے بتا رہا ہے کہ آم کا موسم ہے اور گرمی ہے، اس نے زیادہ کھا لیے ہوں گے، بے احتیاطی کی ہوگی، گرمی ہو گئی۔ تو اس طرح سے ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ حرف برف صحیح ہو، وہ صحیح بھی ہوتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر چیک کرتا ہے، وہ ٹوٹیاں لگا کر دل کی دھڑکن محسوس کرتا ہے، پھیپھڑے پہ لگاتا ہے، دل پہ لگاتا ہے، پیٹ پہ لگاتا ہے، وہ ٹک 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 جو حکیم کو نبض میں دھڑکن نظر آتی ہے، وہ اپنی اس ٹوٹی سے وہ بھی دھک دھک سنتا ہے۔ اس کا اپنا فن ہے، وہ ایک اندازہ لگاتا ہے کہ تمہارے پھیپھڑوں میں پانی ہے، تمہارا دل جو ہے وہ کمزور ہے، تمہارا یہ ہو گیا، تمہارا وہ ہو گیا۔ وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کوئی وہی الہی نہیں ہے کہ جو اس نے کہہ دیا وہی صحیح ہے۔ اب مشینیں آ گئیں اس کی جگہ، تو بلڈ ٹیسٹ کراؤ جی مشین میں، ایکس رے کرا لو، یہ اس میں بھی غلطی لگ سکتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں جی یہ اس لیبارٹری سے کرا، اس سے نہیں کراؤ یار، فلان لیبارٹری سے پھر کرا کے لاؤ، یہ اس کا جو ہے قابل اعتبار نہیں ہے مشین، یہ ان کی مشین اچھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مشینوں کو بھی غلطی لگ سکتی ہے۔ بلکہ آج کل جو بڑا شورا ہے کہ جی وہ پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو وہ مشینیں بتا دیتی ہیں، تو ہمارے یہاں ڈاکٹر رشید صاحب پچھلے دنوں بھی آئے ہوئے تھے، تو کہنے لگے جی ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ تمہارے بیٹی ہوگی، اللہ نے انہیں بیٹا دیا۔ تو وہاں مشین کہاں گئی؟ زندہ موجود ہے یہاں۔ تو یہ قطعی علم نہیں ہوتا، اندازہ ہوتا ہے۔
جس طرح یہ اندازے ہیں اسی طرح علم نجوم، فلکیات یا دس شناسی بھی ایک انداز ہے۔ اور بڑے مزے کی بات یہ ہے ان سب میں مجھے شدھ بدھ ہے۔ جن ستاروں سے علم نجوم والے اندازہ لگاتے ہیں وہ ستارے ان کے باپ کے قیدی نہیں، اس نے دیکھا ستارہ یہاں ہے، دوسرے لمحے وہ یہاں بھی ہو سکتا ہے، یہ یہاں کی بات کرتا رہے گا، ستارہ وہاں کھڑا ہوگا۔ دس شناسی میں ایک آدمی آپ کے ہاتھ کی لکیر دیکھتے ہے، اگلے لمحے وہ لکیر مٹ بھی سکتی ہے، اس کی جگہ نئی بن بھی سکتی ہے۔ آپ تجربہ کرنا چاہیں تو روزانہ کا اپنا ہاتھ کا پرنٹ لگا کر ایک ہفتہ دیکھیں تو دیکھیں گے کہ مختلف لکیریں مٹ گئی ہیں، مختلف نئی بن گئی ہیں۔ تو یہ قلم اس کے اپنے دستے قدرت میں ہے کہ کہاں کیا لکھتا ہے۔ یہ سارے علوم ہیں، فنون ہیں، اللہ نے انسانوں کو عقل دی ہے، پھر ان کو غلط معنی پہنانے کے لیے شیطان نے بہت زیادہ استعمال کیا اور لوگوں کو ان سے گمراہ کیا ہے۔ لیکن یہ سارے اندازے ہیں، اور اگر انہیں اندازے کی حد تک دیکھا جائے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن انہیں یقینی سمجھنا کفر اور شرک بن جاتا ہے۔ نجومی کی بات کو، فلکیات یا دس شناسی کو یقینی علم سمجھنا کہ قطعی ایسا ہی ہے، یہ شرک بن جاتا ہے اور یہ کفر ہے، اور اس سے قطعاً بچنا چاہیے۔ ہلاکو خان کے پاس ایک نجومی آیا، بہت با کمال شخص تھا، اس نے بعض چیزیں اسے بتائیں تو وہ تو لڑائی بھڑائی کا آدمی تھا، مشہور جنگجو تھا۔ اس نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، یہ تم جو حساب لگا کر سمجھتے ہو کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، تو اس کا تدارک بھی کر سکتے ہو؟ اگر میں ایک جنگ میں اترنے والا ہوں، تم حساب لگاتے ہو کہ اس میں مجھے شکست ہوگی، نہیں جانا چاہیے، تو نہ جانا تو کوئی بات نہیں، نہ گئے تو بھی شکست ہی ہے، تو اس کو تم فتح میں بدل سکتے ہو۔ اس نے کہا میں اس کا جواب بادشاہ سلامت کو کل دوں گا، لیکن میری ایک شرط پوری کی جائے کہ کل صبح جب دربار لگے اور اہل دربار اپنی سیٹوں پہ بیٹھ جائیں، اسی طرح اوپر گیلری تھی بلندی پر، تو گیلری میں سے آپ کا کوئی غلام تانبے کا ایک بڑا تھال عین دربار کے درمیان میں پھینک دے، اس کے بعد میں بتاؤں گا۔ لیکن اس بات کا پتہ یا بادشاہ سلامت کو ہو یا مجھے ہے، یا اس ایک غلام کو ہو جس نے پھینکنا ہے، اور کسی کو اس بات کی خبر نہ ہو۔ بادشاہ نے اہتمام کر دیا۔ دوسرے دن جب دربار میں بیٹھا تو جیسے وہ اپنی جگہ پر ہر کوئی بیٹھ چکا، تو اوپر سے اس نے تھال گرا دیا، وہ درمیان میں آ کے لگا، بڑے زور کا چھناکا ہوا، اور ہر کوئی اب بدحواس ہو گیا، کسی نے کرسی سے اٹھ کر تلوار کھینچ لی، کوئی دروازے کی طرف بھاگا، تو کیا ہو گیا ہے؟ ایک بادشاہ آرام سے بیٹھا تھا اور ایک وہ نجومی آرام سے بیٹھا تھا۔ اس نے کہا حضور میرے علم کا یہ فائدہ ہے کہ نہ آپ بدحواس ہوئے نہ میں، ہمیں پتا تھا کہ تھال گرنا ہے، باقی لوگ بدحواس ہو گئے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر میں آپ کو کسی چیز کا اندازہ لگا کر بتاتا ہوں تو یہ ہے کہ وہ حادثہ ہوگا تو آپ بدحواس نہیں ہوں گے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں تو اس نے کہا میں ویسے بھی بدحواس نہیں ہوا کرتا، تم جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں ہے، حادثوں سے زندگی عبارت ہے اور میرے ساتھ روز ہوتے ہیں، میں بدحواس نہیں ہوتا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ۔ تو ان علوم کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ محض ایک فن کے طور پر ہیں تو کوئی حرج نہیں، ایک اندازہ ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر انہیں قطعی سمجھا جائے تو یہ شرک ہے اور ایمان کے خلاف ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔